اگر آپ خدا کے راہوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے قریب ہونا پڑے گا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم زبور کی کتاب باب 30 اور باب 31 پہ غور کرے تھے۔ آج ہم باب 32 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ 32 میں زبور کا مضمون ہے سلام۔ تو اب ہم یہ زبور شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 1۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھکا گیا۔ تو یہاں داؤد تعلیم دے رہے ہیں، انہوں ہمارے کو یہ بول رہے ہیں کہ خدا سے اپنا اقرار کرے ہیں، اور وہ اقرار ان کے گناہوں کے معافی کے لیے تھا۔ اور انہوں جب خدا سے معافی چاہ لیے تو ان کو اپنے اندر سے محسوس ہوا کہ ان کے زندگی میں بحالی پیدا ہو گئی ہے، ان کو خدا میں پناہ ملی اور چھٹکارے کے لیے ان کو ایک گانا دیا گیا۔ تو یہ آیت میں جو مبارک کا لفظ لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے خوشی۔ یہ لفظ کے بارے میں ہم اس سے پہلے زبور 1 میں دیکھے تھے۔ اگر ہم زبور کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 1 دیکھیں گے تو اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ تو زبور 1 میں جو مبارک کے بارے میں دیا گیا وہ یہ ہے جو کہ صرف ایک کامل آدمی لطف اٹھاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو آپ کامل ہیں نہ تو میں کامل ہوں۔ زبور 1 اصل میں دیکھا گیا تو جو ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو زبور کی کتاب باب 32 اور آیت 1 میں مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی۔ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دیے اور اپنے موت میں انہوں خدا کے راز بازی کو پورا کرے۔ تو اب یہ پاک خدا ایک راست خدا ہوتا ہے اور منجی ہوتا ہے۔ جب ہمارا ایمان یسوع مسیح میں قائم کرتے ہیں تو وہ ایمان راز بازی کے حیثیت سے گنا جاتا ہے۔ تو یہاں داؤد یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ آدمی مبارک ہے یا خوش ہے جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھکا گیا۔ آیت 2 پڑھیں گے، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا وہ لوگوں کے گناہوں کو حساب میں نہیں لیتا جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، کیونکہ 2000 سال پہلے وہ گناہیں یسوع مسیح کے کندھوں پہ ڈال دیے گئے تھے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ خدا ہمارے لیے یسوع مسیح میں کتنا بڑا کام کرا۔ آیت 3 میں داؤد بولتے ہیں، جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں۔ پیارے بھائی اور بہن، داؤد تخت پہ بیٹھ چکے تھے اور اپنے چوں طرف بھیڑ کو دیکھے اور بولنے کو لگے، یہاں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کرا، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ میں گناہ کرا ہوں، میں اچھی طرح سے اپنے گناہ کو چھپا لیا ہوں۔ آیت 4 پڑھیں گے، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تراوٹ گرمیوں کی خوشی سے بدل گئی۔ سلا۔ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں، آپ گناہ کر سکتے ہیں، مگر وہ گناہ سے آپ کو چھٹکارا ملنے والا نہیں۔ تو نجات پانے والے میں اور نجات نہیں پانے والے میں یہ فرق ہے۔ اگر آپ وہ آدمی ہیں جو دنیا کے ہیں، آپ اپنے گناہ سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹکارا پا سکتے ہیں، مگر خدا کا فرزند یہ کام نہیں کر سکتا،
कलाम बताता है कि खुदा का हाथ रात दिन दाऊद पे भारी था। बोलने का मतलब यह है कि अगर खुदा का फर्जंद गुनाह करता है तो रात और दिन खुदा का भारी हाथ उस पर रहेगा, ये बताते हुए कि उन्हें गुनाह करा है और उसको माफी चाह लेने की जरूरत है। पौलुस अपने पहले खत में कोरिन्थियों के कलीसिया को बोलते हैं, जहाँ बाब 11 और उसकी आयत 31 और 32 में लिखा हुआ है, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावन हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। तो अगर हम अपने बारे में नहीं जांचेंगे तो खुदा हमारे बारे में जांचेगा। खुदा अपने जो है फर्जंदों को तरबियत करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। दाऊद जो है गुनाह करने के थोड़े दिन बाद नबी नातन दाऊद के पास आए, उनको उनके गुनाह के बारे में बताने के लिए। उसके बाद कलाम बताता है कि दाऊद अपने गुनाह का इकरार खुदा के सामने करे। अगर हम जबूर की किताब बाब 32 और आयत 5 में देखेंगे तो दाऊद बोलते हैं, मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छिपाया। मैंने कहा, मैं खुदावन के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। सिला। प्यारे भाई और बहन, क्या आप नहीं समझते कि ये तालीम जबरदस्त तालीम है? आज अगर आप खुदा के शराकत से दूर हो गए हैं तो खुदा ये आयत में बताता है कि हम खुदा के पास वापस कैसा आना चाहिए। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार खुदा के सामने करेंगे तो खुदा हमारे गुनाह को माफ करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। अब हम आयत 6 पढ़ेंगे। दाऊद यहाँ बोलते हैं, इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ जब दाऊद सैलाब के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने नूह के वक्त के सैलाब पे इशारा कर रहे हैं। नूह कश्ती में थे जब सैलाब आया और वो सैलाब जो दूसरों को हलाक कर दिया, नूह को वो सैलाब उठा लिया क्योंकि उन्होंने कश्ती में थे। पानी की जो अदालत थी नूह तक नहीं पहुंची। एक और बार अदालत का वक्त आएगा, मगर उस वक्त जमीन पे सैलाब नहीं आएगा, बल्कि उस वक्त जमीन पे अदालत आग के जरिए से होंगी। आयत 7 पढ़ेंगे। यहाँ दाऊद बोलते हैं, तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा, तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। सिला। तो ये आयत सिला के लफ्ज से खत्म होती है, जिसका मतलब है रुकना, देखना और सुनना। मैं चाहूंगा कि आप ये बात सोचना कि क्या बोला गया है। सिला का मतलब है जहां गाना बजाना रुक जाता है, और मेरा तो ये ख्याल है कि जो लोग खुदा के शान में गा रहे और बजा रहे थे थोड़ी देर के लिए रुक गए होंगे, तो वो सब थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। और अब आप सोच सकते कि उन लोग क्या गाए होंगे। मेरे दोस्त, थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, क्या आप खुदा के साथ शराकत खो दिए हैं क्या? क्या आपको छिपने की जगह की जरूरत है क्या? मेरे भाई और बहन, खुदा आपकी छिपने की जगह बन सकता है। आयत 8 पढ़ेंगे। यहाँ दाऊद बोलते हैं, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। अगर आप खुदा के राहों पे चलना चाहते हैं तो आपको खुदा के करीब होना पड़ेगा। आयत 9 से 11 पढ़ेंगे। यहाँ दाऊद बोलते हैं, तुम घोड़े या खच्चर की मानन ना बनो, जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का सांस दहाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदावन पर है, रहमत उससे घेर रहेगी। ऐ सादिको,
خداون میں خوش و خرم رہو، اور اے راز دلو سب خوشی سے للکارو۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ کون بھی رہیں گے یا کدھر بھی رہیں گے، اگر آپ خداون یسوع مسیح کو ایک منجی کے حیثیت سے جانتے ہیں، آپ اپنا دل خدا کی طرف خوشی کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 32، اور اب ہم باب 33 اٹھائیں گے، اور یہ باب کا مضمون ہے چھٹکارا پائے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے گانے میں حمد و ثنا۔ یہ زبور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ حمد و ثنا کرتے ہیں جو چھڑائے گئے۔ ایک خالق اور مالک اور دینے والے کی حیثیت سے خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ ہم اب یہ زبور شروع کریں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ اے صادقو خداون میں شادمان رہو، حمد کرنا راز بازوں کو زیبا ہے۔ میرے دوست، خدا کے موجودگی میں ہم کو خوشی منانا ہے۔ یہ جو ہے حمد و ثنا کرنے کا ایک خوبصورت زبور ہے۔ یہ داؤد کے ویسا سنائے دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ داؤد یہ زبور لکھے ہوں گے۔ آیت 2 اور 3 میں لکھا ہوا ہے، ستار کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، دستار کی بربت کے ساتھ اس کی ستائش کرو، اس کے لیے نیا گیت گاؤ، بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بجاؤ۔ میرے بھائی، ہم خدا کے لیے نیا گانا گانا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیا گانا کیا ہے؟ لیکن جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے اور ہم کو نیا جسم دیں گے تو اس وقت ہم سب واقعی میں گا سکیں گے۔ تو زبور کے لکھنے والے ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم گانوں میں خدا کی حمد و ثنا کرنا، کیونکہ خدا ہمارا خالق اور مالک ہے۔ مگر جو نیا گانا جنت میں گایا جائے گا وہ اس لیے گایا جائے گا کیونکہ یسوع مسیح ہمارے فدیہ دینے والا ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، ہم اچھی طرح سے گانا چاہیے۔ جب ہم بھیڑ کے سامنے گاتے ہیں تو ہم بہترین طریقے سے گانا چاہیے۔ آیت 4 سے 6 پڑھیں گے، کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام باوفا ہیں۔ وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، آسمان خداوند کے کلام سے، اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے کلام میں قدرت ہے۔ انہیں اپنے کلام کے ذریعے سے یہ کائنات کو بنایا۔ خدا بولا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ ہر چیز جو آپ یہ کائنات میں دیکھیں گے، ہر چیز خدا کے منہ کے دم سے بنی ہوئی ہے۔ خدا بولا اور ہر چیز قائم ہو گئی۔ تو آپ سوچ سکتے کہ خدا کے کلام میں کتنی قدرت ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 13 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداون آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ خدا کی نظر آپ پہ اور میرے پہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے لیے ہے۔ اگر ہم سوتے بھی رہیں گے تو خدا کی نظر ہم پہ رہیں گی۔ اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، اگر آپ برے کام کر رہے ہیں تو خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ خدا کی نظر ہم پہ ہے تو ہمارا فرض کیا بنتا؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم خدا کو حاضر ناظر رکھ کے کام کرنا اور اچھے کام کرنا۔ اچھے کام کریں گے تو خدا کی طرف سے اجر پائیں گے، اگر برے کام کریں گے تو خدا کی طرف سے سزا پائیں گے۔ اب ہم آیت 21 اور 22 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توکل کیا ہے۔ اے خداوند، جیسی تجھ پر ہماری آس ہے ویسے ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ تو آیت 22 کا آخری حصہ دیکھیں گے تو زبور لکھنے والے خدا کی طرف سے رحمت مانگتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، ہم سب کو خدا کے رحمت کی ضرورت ہے، اور ہمارے زندگی میں، ہمارے گھرانے کی زندگی میں
خدا کی رحمت مانگنا چاہیے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔